السلام علیکم دوستو، اپنے چینل پر خوش آمدید۔ آج کے مشرق وسطیٰ کی بریکنگ۔ ڈاکٹر مدثر حسن برمی نے اپنے ایکس اکاؤنٹ میں لکھا کہ دوحہ میں قطر کا امریکی افواج کے انخلاء کا فیصلہ خلیج کی پہلی ریاست بن گیا۔ قطر نے خلیجی خطے سے امریکی فوجی افواج کو نکالنے کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے، جس کے بعد وہ ایسا کرنے والا پہلا خلیجی ملک بن گیا ہے۔ قطری وزیر خارجہ نے بیان دیا کہ ان کے ملک نے غیر ملکی فوجی اڈوں کی میزبانی کی ایک بھاری قیمت ادا کی ہے۔ وزیر خارجہ نے ایران کے ساتھ قطر کے تعلقات کو برادرانہ قرار دیتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کیا کہ قطری سرزمین کو دوبارہ کبھی ان تعلقات کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا۔ قطری وزیر خارجہ کے مطابق امریکہ نے قطر کے ساتھ کیے گئے اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کی اور مسلسل اسرائیلی مفادات کو ترجیح دی، جس کے نتیجے میں قطر کو شدید نقصانات اٹھانے پڑے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر امریکہ واقعی قطر کے مفادات کا خیال رکھتا تو وہ کسی دوسرے ملک پر حملہ نہ کرنے کے ہمارے فیصلے کا احترام کرتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے قطری سرزمین کو صرف اسرائیل کے تحفظ کے لیے استعمال کیا۔ وزیر خارجہ نے کہا انہیں امید ہے کہ دیگر خلیجی ممالک بھی اسی نقش قدر پر چلیں گے۔ انہوں نے اپنی بات اس نقطے پر ختم کی کہ جب دنیا صہیونی چالوں کو سمجھ لے گی تبھی امن کی راہ ہموار ہوگی۔ اس پورے منظرنامے میں ایران ایک فاتح کے طور پر ابھرا ہے۔ قطر نے نہ صرف ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو برادرانہ قرار دیا ہے، بلکہ یہ یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ اب قطری سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ یہ فیصلہ صرف ایک فوجی انخلاء نہیں بلکہ ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ اگر دیگر خلیجی ممالک بھی قطر کی پیروی کرتے ہیں تو یہ اسرائیل کی دفاعی لائن اور امریکی بالادستی کا خاتمہ ہوگا۔ دوسری جانب ترکیہ کے TRT چینل نے پاکستانی معیشت کے متعلق دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کی معاشی تاریخ کا سب سے بڑا اور جرأت مندانہ فیصلہ سامنے آ گیا ہے۔ حکومت پاکستان اور مقتدر حلقوں نے باقاعدہ طور پر یہ تہیہ کر لیا ہے کہ دبئی کے بینکوں میں پاکستانیوں کے پڑے ہوئے تقریباً $100 ارب یعنی $100 ارب کو واپس ملک لایا جائے گا۔ یہ خطیر رقم کسی قرضے کے طور پر نہیں بلکہ پاکستان کے اپنے انفراسٹرکچر، خاص طور پر کراچی اور گوادر بندرگاہ کی اپ گریڈیشن کے لیے استعمال کی جائے گی، جس کے بعد پاکستان خطے کا سب سے بڑا تجارتی مرکز بن جائے گا۔ اس رقم سے کراچی پورٹ اور گوادر پورٹ پر ایسی جدید ٹیکنالوجی اور ڈیپ برتھنگ کی سہولیات فراہم کی جائیں گی کہ دنیا کے سب سے بڑے بحری جہاز بھی یہاں لنگر انداز ہو سکیں گے۔ یہ بھارت اور خلیجی ممالک کی بندرگاہوں کے لیے براہ راست چیلنج ہوگا۔ جب $100 ارب پاکستان کے مالیاتی نظام میں شامل ہوں گے تو ڈالر کی قدر زمین پر آ جائے گی اور پاکستانی روپیہ خطے کی مضبوط ترین کرنسی بن کر ابھرے گا۔ یہ وہ اعلیٰ ظرفی والا ویژن ہے جس کے تحت اب ہمیں IMF یا کسی اور عالمی ادارے کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ پاکستان کے اپنے ہی پیسے سے پاکستان کی تقدیر بدلی جائے گی۔ تو دوستو، اللہ کرے کہ ہمارے پاکستان ہمیشہ کے لیے ترقی یافتہ ملک بنے۔